محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے موقع بخشا۔ اللہ کریم آج کی اس سالانہ پروقار تقریب کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ برادرم حاجی محمد نواز، برادران ان کے سب کو اللہ کریم ان کے والد کو صحت و عافیت نصیب فرمائے اور دادا جی کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں، لیکن اس موقع پر ظاہر ہے آپ احباب کی زیارت نہیں کر سکا۔ راستوں کی بندش اور رکاوٹ کی وجہ سے جو آج ایک بڑی پرامن ایک ریلی بلکہ ریلا جو ہمارے غزہ کے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے آواز اٹھانے اور اسرائیلی بربریت و جارحیت کے خلاف پاکستان کے تمام مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ شعور بیدار کرنے اور اپنے پرامن احتجاج کے ساتھ روانہ ہو رہا تھا، اور حکومتی جارحیت اور ان کے غلط رویوں کی وجہ سے اور ان کے جاہل مشیروں وزیروں کی غلط ایڈوائس کی وجہ سے وہ پرامن احتجاج کئی شہادتوں پر جو آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ کریم ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو ترقی، خوشحالی، استحکام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام احباب جتنے بھی آج کی اس بزم میں طول و عرض سے قرب و جوار سے آئے ہیں، اللہ آپ کے گھروں کی، بچوں کی، نسلوں کی، رزق کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ مومن کے لیے سب سے بڑا خزانہ اور سب سے اس کے پاس اساسہ قیمتی چیز وہ ایمان ہے۔ اس ایمان کے تحفظ کے لیے اسے ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر گھڑی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جس کے پاس جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے وہ اس کی اتنی ہی حفاظت کرتا ہے۔ تو ہمارے پاس، مومن کے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ اسی لیے دنیا میں سب سے خطرناک ڈاکو وہ ہے جو ایمان کا چور ہے، ایمان کا ڈاکو ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے ایمان کا ہر حال میں تحفظ کرنا ہے۔ عالم کفر کی شروع سے یہی روایت رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کے دلوں سے اس خزانے کو چوری کرنے کی کوشش میں لگا رہا اور لگا ہوا ہے۔ تاہم ہمارے اکابرین و محسنین نے رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، عشق اور آپ کی در کی خیرات کی بدولت ہمیشہ اس خوبصورت اثاثہ کی خزانہ کی حفاظت کا حق ادا کیا۔ آپ کے میرے آقا و مولا جان کائنات ارشاد فرماتے ہیں اسی خزانہ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتنی دیر تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تمام رشتوں ناتوں سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرتا ہو۔ تو ظاہر ہے اس خزانے کا ایک ہی رکن ہے، اور وہ رکن ہے محبت مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، توقیر مصطفیٰ۔ خوش نصیب ہے وہ ماں جس کی لوری میں اس خزانے کی حفاظت کا اہتمام ہے۔ قابل رشک ہے وہ باپ جس کی تربیت میں اس اثاثہ کی اہمیت کا احساس ڈیولپ ہو۔ قابل رشک ہے وہ استاذ، وہ شیخ جن کی قربت و صحبت سے اس حساس خزانے کی اہمیت اجاگر ہو۔ دنیا بھر میں اس وقت عالم کفر جس طاقت و قوت کے ساتھ اور جن ہتھیاروں سے بالخصوص ٹیکنالوجی سے لیس ہو کر بے حیائی، فحاشی، عریانی کے بازار گرم کر کے ہم سے یہ اثاثہ چھیننا چاہتا ہے، جیسا کہ آج ویلاگ کی صورت میں، یوٹیوب اور ٹک ٹاک کی صورت میں فحاشی عریانی کا ایک گھروں میں ایسا بازار
گرم کرنے کی ناپاک منصوبہ بندی ہے کہ بہت سے شریف گھرانے آج اس بے حیائی کے طوفان کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ ہمارے بدنصیب اینکرز اور ہمارے جاہل اور غلیظ الفکر حکمران ایسے ٹک ٹاکرز اور یوٹیوبرز کو مسلسل سپورٹ کرتے گئے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں انجینئرز، ڈاکٹرز، ہائی کوالیفائڈ طبقہ دن بدن مایوسیوں کا شکار ہیں۔ اگر ہمارے حکمران ایسے ٹک ٹاکرز کو بلا کر تحفظ اور عزت آبرو کا اہتمام کریں گے تو یقیناً وہ ہماری نئی نسل کے تعلیمی اعتبار سے ان کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے۔ تو گرامی قدر معزز دوستوں اور بزرگوں، یہی وہ طوفان ہے جو طوفان آہستہ آہستہ فحاشی اریانی سے لے کر نام نہاد دینی سکالرز کے روپ میں سامنے آ کر اس خزانے کو لوٹنا چاہتا ہے۔ جس طرح گزشتہ دنوں ایک پاکستان میں یوٹیوبر جسے اپنی فالوئنگ پر بہت فخر اور ناز ہے، اس نے سیدنا حضرت خواجہ غریب نواز سے گستاخی کا سلسلہ شروع کیا۔ داتا علی حجویری سے شروع ہوا، حضرت امیر معاویہ سے بڑھا ام المومنین سیدہ عائشہ، آگے بڑھتے ہوئے انصار مدینہ سیدنا خضر علیہ السلام سے، پھر آگے اس بدبخت نے رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت پہ ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی۔ عرضہ سرائی کا عنوان اس کا پاکستان میں ایک بڑی اقلیت عیسائیت کی مختلف کتابوں کے حوالے سے تھا، جبکہ وہ سب کہہ رہے تھے کہ ہمارے گرجوں، ہمارے چرچز کے ریکارڈ کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں آپ کو کہیں بھی اس حوالے سے ہماری یہ رائے اور ہمارا یہ اظہار خیال یا ہماری تحقیق کہیں بھی آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ لیکن وہ بدبخت اپنی بدبختی کا شکار ہو کر مسلسل آگے بڑھتا گیا، کیونکہ اس نے اس بارگاہ میں ہاتھ ڈالا جس بارگاہ کے ادب و احترام کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کو قرآن خود بیان کرتا ہے۔ کبھی وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کبھی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کبھی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ کبھی آپ کی بارگاہ میں قرآن اس عظمت و رفعت کے حسین نغموں کو بیان کرتا ہے، محبوب کی عظمت کو، لعمرک تیری جوانی کی قسم، عمر کی قسم۔ کبھی والضحیٰ واللیل اذا سجا کے نغمے، کبھی قرآن مجید فرقان حمید سبحان الذی اسری بعبدہ کے نغمات سے، اور کبھی اپنے محبوب کو والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا کے پاکیزہ انداز سے یاد فرماتا ہے۔ اس بارگاہ میں اس نے ایسا کام کیا جس کے پیچھے یہودیت تھی، یہودیت کی سازشیں، جنہوں نے امت کو ہمیشہ پارا پارا کرنے کی ایک ایسی سازشیں کی ہیں کہ خلافت عثمانیہ ہو اور باقی دیگر معاملات ہوں، آج تک امت اس وحدت کو دوبارہ سے جوڑ نہیں سکی، ایسی ضرب کاری لگائی یہودی اور نصارہ نے۔ تو ظاہر ہے اس نے جو جملہ بولا سرکار کے بارگاہ میں، اسے یہ احساس نہیں تھا کہ یہ دربار وہ ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا یہ وہ دربار در ہے جس کے لیے اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اس بدبخت نے اپنی ہرزہ سرائی کا اظہار اس بارگاہ عالی میں کیا، اور اسے یہ احساس جاتا رہا کہ اسے اگر 150 لاکھ کروڑ لوگ سنتے ہیں تو وہ ان کو کیا میسج کنوے کر رہا ہے۔ یہ وہ سازشی
عناصر ہیں جن کا ٹارگٹ ہمیشہ امت کا اتحاد اور ہماری نئی نسل کو گمراہی کے اس روٹ پہ ڈالنا ہوتا ہے جو ہمیشہ عالمی قوتوں کا پروگرام رہا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں میرے معزز سامعین، اللہ آپ کے گھروں کی، بچوں کی، نسلوں کی، رزق کی، عزت کی، آبرو کی خیر فرمائے اور آپ کو قدم قدم پر عزت و سربلندی عطا فرمائے۔ یہود و نصارہ کی سازشوں کو سمجھنا صرف محراب و منبر کے لیے ضروری نہیں، خانقاہ کے لیے بھی ضروری نہیں، بلکہ ہر مومن کے دل میں، ہر مومن کی فکر میں ان کی سازشوں کا اس قدر احساس ہو کہ وہ سمجھ سکیں، جس طرح ہمارے غیرت مند ماؤں کے پالے ہوئے اور حلال کمائی کے ماحول سے تربیت یافتہ اقبال مغرب میں پڑھ کے آتے گئے، تو وہ ان مغرب سے پڑھ کے آنے کے بعد کفر کی سازش کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کا نظریہ یہ ہے، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یعنی کفر کے منصوبے یہ ہیں، وہ آپ کو کبھی بھی آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے نہیں جڑنے دیتا۔ کفر کی سازش یہ ہے کہ وہ آپ کے دلوں سے یہ محبت نکالنا چاہتا ہے، جس طرح کہ ایک لبرل حرام خور بیوروکریٹ نے حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ سے اپنے اسی انداز میں بے باکانہ میں کہا کہ جب تک میں آپ لوگوں سے وابستہ رہا تب تک تو میرا عالم یہ تھا کہ مجھے نماز میں برے برے خیال آتے تھے، لیکن جب سے میں آزاد ہوا ہوں اور مجھے قادیانیت کی طرف سے کچھ اچھی چیزیں ملی ہیں تو اب یہ ہے کہ مجھے اس طرح کے خیال نہیں آتے۔ تو یہ شکر ہے کہ اس مجرم کا کیس صحیح جج کے ہاں لگا، اور ضیاء الامت کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو نے بالکل ٹھیک کہا، کیونکہ تیرے پاس وہ دین کا ایمان کا خزانہ تھا، تو جب تک تو مسلمانوں میں تھا تو وہ ایمان کا خزانے کی وجہ سے شیطان تجھ پر بار بار حملے کرتا، وسوسے ڈالتا، تو جب تو شیطان کا بیٹا، شیطان کا چیلا بن گیا، ہم نوا بن گیا، تو ظاہر ہے اب شیطان کو اس کی ضرورت نہیں رہی۔ چنانچہ یہ وہ شیطنت ہے جو ہمیں ہماری نسلوں کو اس سے دور کرنا چاہتی ہے۔ آپ یہود و نصارہ کی سازشوں کو دیکھ لیں کہ جن کے لیے قرآن ہمیشہ بڑے وثوق سے اور بڑی خوبصورت انداز سے واشگاف لفظوں میں ارشاد فرماتا ہے، جیسے سورت مائدہ کی آیت نمبر 82 میں ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، فرمایا کہ تم ان کو دیکھو گے مسلمانوں کے خلاف وہ شدت ہے ان کے ہاں، اے وہ قوم ایسی ہے جو نفرت میں اس قدر آگے بڑھتی ہے کہ ان کے ہاں شدت ہے۔ اور وہ شدت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عداوت مومنوں کے لیے، ایمان ان کا اصل ٹارگٹ ہے، مسلمان ان کا اصل ٹارگٹ ہے، وہ غزہ میں ہوں، وہ شام میں ہوں، وہ فلسطین کے ہوں، وہ کشمیر کے ہوں، وہ ان کا اصل ٹارگٹ ہے اس نسل کو، اس قوم کو، اس ملت کو کمزور کیا جائے۔ اور ان کو وہ لوگ پسند ہوتے ہیں جو ان کی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ ان کے طرفدار بنے، ان کے فالور بنے، آپ ان کو سپورٹ کرنے والے بنے، آپ ان کی بات کرنے والے بنے۔ تو جب تک آپ ایسے نہیں بنیں گے تب تک وہ آپ کو کبھی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کا یہ نور آئیے اپنی نسلوں تک منتقل کیجئے۔ آپ لوگ جو گھروں کو، بستر کو، نیند کو، سکون کو چھوڑ کے آئے ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ اس کی خیر و برکات سے سرفراز فرمائے۔ میں اور آپ ہم سب اپنی نسلوں تک یہ بات منتقل کریں کہ کفر کے تابعداری کرنے والوں کو ہم نے اپنے سے دور کرنا ہے۔ ہم کبھی بھی سفارت کاری کے دشمن نہیں رہے۔ ہم کہتے ہیں سفارت کاری کرو لیکن کفر کی تابعداری نہ کرو، کیونکہ کفر تمہیں جب تک اپنے آغوش میں لے کر اپنی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ نہیں بناتا تب تک وہ آپ کو قریب نہیں کرتا۔ قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں بڑے کلیئر انداز میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ایمان والو،
یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو راہ نہیں دیتا۔ اسی طرح سورہ ہود میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالم لوگوں میں سے میل جول نہ رکھو ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ پہنچے گی۔ آج وہ ظلم کرنے والا جو یہودی ہے، اس نے امت کے دلوں کو زخمی کیا ہے، اس نے بچوں کو مارا ہے، اس نے معصوم بچے قتل کیے ہیں، 2.5 لاکھ سے زائد فلسطین میں بچے معذور ہو چکے، اسی طرح کئی لاکھ بچے مارے جا چکے، اور وہ کئی لاکھ لوگ گھروں سے آج بھی بے گھر کھلے آسمانوں کی چھت کے نیچے پروردگار سے اس کی مدد، اس کے کرم اور اس کے فضل کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور امت بے حسی اور بے بسی کی تصویر بنی نظر آتی ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والے مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ ہمارے لیے کلیئر قرآن کا اصول ہے، آپ پارٹیاں رکھیں، فرقے رکھیں، جماعتیں رکھیں، قبیلے رکھیں، لیکن قرآن کے عطا کردہ اصول و ضوابط کو کبھی بھی فراموش نہ کریں۔ سورہ الممتحنہ میں اللہ بھی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اب جو خدا کے دشمن ہیں وہ یہ ہیں کہ کبھی حضرت عیسیٰ کو رب کا بیٹا کہتے ہیں، جو خدا کے دشمن ہیں وہ کبھی حضرت عزیر پاک کو اور دیگر انبیاء کرام کے بارے میں، اور کبھی وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو تراشتے ہیں، اور رسول کائنات کے دشمن، کبھی وہ ختم نبوت کے دشمن، دین کے دشمن، رسول اللہ کی آل کے دشمن، حضور کے اصحاب کے دشمن اور مقدسات دین کے دشمن ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے ان سے دوستی کا پیغام نہ بھیجو حالانکہ انہوں نے حق کے ساتھ کفر کیا ہے۔ یعنی جب قرآن آ گیا تو پھر باقی کسی چیز کی ہمیں طلب اور تمنا نہیں رہی۔ مغرب سے ڈکٹیشن لینے کی بجائے ہم نے مغرب کو دینی ہے۔ لنڈے کے انگریزوں نے سب کچھ مغرب سے لیا۔ اقبال مغرب سے پڑھ کے آ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا یہ کلیئر اصول ہے۔ آج کے اس دور میں محبت رسول نکالنے کی منصوبہ بندیوں کو ناکام و نامراد بنا دیں۔ رسول اللہ کے غلاموں، آپ اس مشن میں آگے بڑھیں، حضور کے غلامی کا دم بھرتے ہوئے اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو یہ تربیت دیں، محبت میں، ادب میں۔ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن کی لوری دیں۔ قرآن مجید سورہ المجادلہ میں ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ مومنوں کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ رسول اللہ سے محبت، رشتوں سے زیادہ، بزنس سے زیادہ، تجارت سے زیادہ، پارٹی، فرقے، جماعت، قبیلے سے زیادہ وہ اللہ کے پیارے محبوب سے محبت کرتے ہیں۔ اور دشمنان دین کے بارے میں بڑا کلیئر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، جسے مسلم نے، ترمذی نے، مسند احمد ابن حنبل نے اور دیگر نے بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تبدأ اليہود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروا إلى أدعيه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہود و نصارہ کو سلام میں تعلق میں پہل نہ کرو، اور جب تم ان میں سے کسی سے راستے میں ملو تو اسے تنگ راستے پر چلنے پر مجبور کر دو۔ وجہ یہ ہے کہ جو تمہارے نبی کا دشمن ہے، جو تمہارے خدا کا دشمن ہے، وہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آج کے ہم اس ماحول میں بھی اپنے حکمرانوں کو یہی بتاتے ہیں آپ اپنے تعلقات اور اپنی جہالت اور کم علمی اور کم مائگی اور اپنی سستی اور اپنی گھٹیا پن کی وجہ سے ان کے قدموں کے نیچے لیٹتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے آپ کو کبھی بھی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا، وہ آپ کے کل بھی دشمن تھے، آج بھی دشمن ہیں، اور ایسے فتنوں کی سرکوبی کے لیے اور ایسی فکر سے دور ہٹنے کے لیے آپ ہمیشہ اپنی نسلوں کی تربیت فرمائیں تاکہ میرے
اور آپ کی نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری اور تشریف آوری کے نور کی برکات اپنی نسلوں میں یوں منتقل کرے کہ ہمارے گھروں میں آج بھی حضور کے دیوانے مستانے پروانے پیدا ہوں، جو امن، محبت، الفت، چاہت، رشتوں کے تقدس سے لے کر اسلام کے عالمگیر پیغام کو ہماری نسلوں میں آگے سے آگے منتقل کرتے جائیں، کیونکہ فتنوں کا یہ دور ہے، اور اس دور کے فتنوں کو سمجھنا اور فتنوں سے آگاہ کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو نقل کیا، فرماتے ہیں سید عالم رحمت کونین ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا تاریک رات کے حصوں کی طرح چھا جانے والے ایسے فتنے ہیں، آنے والے ہیں، میں تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال کی ترغیب دو، ہر عمل اچھا کرو، ہر اچھا کام کرو، اس اچھے کام کا آپ کو اجر ملے گا۔ آپ کسی بہن بیٹی کو آتے دیکھ کر نگاہیں جھکا لو، یہ اچھا عمل ہے۔ راستے سے چلتے ہوئے کانٹا پتھر رکاوٹ ہٹا لو، یہ اچھا عمل ہے۔ پیاسے کو پانی پلا دو، بھوکے کو کھانا کھلا دو، ننگے کو کپڑے پہنا دو، کسی مسافر کو منزل بتا دو، کسی بزرگ کا کسی مسافر کا بھار اٹھا کے اس کی منزل تک پہنچا دو، یہ اچھا عمل ہے۔ یہ سارے اعمال ہم سب کی ذمہ داری ہے، تو ان اعمال کو اپنے لیے ضروری بنا لیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح کو کافر ہوگا تو شام کو مومن ہوگا۔ فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، فرمایا اپنا دین ایمان دنیاوی سامان کے عوض بیچنا نہیں ہے۔ اپنی ذات کے لیے مصطفیٰ کریم کی عظمت کو، اسلام کے عظیم پہلوؤں کو آپ ہمیشہ مد نظر رکھیے۔ اللہ ہمیں اسلام کا نور، دین کا نور، شریعت کا نور نسل در نسل نصیب فرمائے۔ آپ تمام احباب کو اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ میں بار دیگر معذرت خواہ ہوں، میں جمعے کے فوراً بعد انتظار میں تھا، جیسے ہی مجھے راستے کی رکاوٹوں کا وہ دور ہوتا ہے تو میں ضرور جاؤں گا، اپنے بھائیوں کی زیارت ملاقات کروں گا، لیکن راستے کی رکاوٹوں کی وجہ سے آپ کی زیارت نہ ہو سکی۔ اس پر بار دیگر آپ تمام احباب سے میں معذرت خواہ ہوں، اور اللہ آپ لوگوں کو جہاں جہاں سے آئے آپ نیند بستر سکون چھوڑ کے آئے، میرا پروردگار آپ کو جزا عطا فرمائے۔ اللہ کریم بے اولادوں کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرمائے، پاکستان کو عزت، کامرانی، امن، استحکام عطا فرمائے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو عزت، سربلندی عطا فرمائے، اور یہ دھوکہ دہی کفار یہود و نصارہ کی طرف سے امت کو بے وقوف اور پاگل بنانے کی جو ان کے نظریات ہیں، اللہ مسلمانوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے، اور ہمارا پاکستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے جگر گوشہ امیر المجاہدین، غیرت حمیت کی علامت، حضرت امیر المجاہدین کے لخت جگر، قائد ملت صاحبزادہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی معیت میں، سرپرستی میں، قیادت میں یہ جو قافلہ ایک شعور بیدار کرنے اور مظلوم مسلمانوں کی آواز، ان کے لیے آواز اٹھانے کے لیے چلا ہے، اللہ کریم اس کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، اور اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑے کرنے والے شریروں کو اللہ اپنے ہدایت کا نور عطا فرمائے اور ان کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائے۔ جو بچے شہید ہوئے ہیں اللہ کریم ان کے والدین کو خالق کائنات صبر تحمل عطا فرمائے، اور ان کے خون کے ایک ایک قطرے کی بدولت امت کو اللہ ترقی عروج اور پاکستان کو امن و استحکام نصیب فرمائے، اغیار کے بھکاریوں سے نجات عطا فرمائے، اور یہود و نصارہ کے کاسا لیسو سے امت کو نجات عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمامی احباب جتنے بھی تشریف لے کر آئیں، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ سر و فاتحہ، 3 مرتبہ کل شریف، اول آخر درود پاک پڑھ کے قبلہ قاری صاحب دے جی سلام دے واسطے
قاری سعید قادری صاحب، اس تو بعد فاتحہ خوانی کر کے انشاءاللہ دعا ہوئے گی، لنگر شریف